حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر نوجوان صحابی ہیں، ان کو بھیجا اور فرمایا جا کر مدینے والوں کو قرآن کریم پڑھاؤ، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، قرآن دستور ہے، قرآن اساس ہے۔ یہ آیا تو سب آیا، سب کتابوں میں بڑا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ قرآن کریم کو معمولی مت سمجھو، اس کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، یہ ننھے پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کے ماں باپ جو انہیں بھیجتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اور گھر میں بھی بچوں کو قرآن شریف لے کر پڑھنے بٹھاؤ، خود کا قرآن بھی درست کرو اور بچے بچیوں کا قرآن بھی درست کرو۔ مدینے پہنچے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے دارالقرآن کی بنیاد ڈالی اور مدرسہ شروع ہوا، اور آ کر انصار قرآن کریم پڑھنے لگے اور قرآن پڑھ کر ایمان قبول کرنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے اپنے عقیدوں کو ہم نے سرکار کی صحبت میں رہ کر مضبوط کیا اور اس کے بعد قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اسی خدمت کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دے اور خدمت زندگی پر اللہ کے لیے کرتا رہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی، اللہ کی رسی ہے کیا؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رسی سے مراد اللہ نے جو قرآن کریم اتارا ہے وہ ہے۔ میرے والد صاحب اس کو مثال سے بیان کرتے تھے۔ یہ رسی شاید سمجھ میں نہ آئے، موجودہ دور میں رسیاں ہیں کہاں؟ لفٹ ہے، لفٹ۔ قرآن کریم اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا لفٹ ہے، جو یہ لفٹ میں بیٹھ جائے گا سیدھی لفٹ جنت میں جا کے اترے گی، پڑھنے والا جنت میں پہنچ جائے گا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرو، ڈگری حاصل کرو گے تو کرسی ملے گی، نوکری ملے گی، قرآن حاصل کرو گے تو جنت ملے گی۔ جتنی محنتیں دنیا کے لیے کرنی ہے آپ کیجئے، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں متفرق ہیں۔ ایک ابو جہل کی محنت ہے دین کو مٹانے کے لیے، ایک صدیق اکبر کی محنت ہے دین کو جھلانے کے لیے، دونوں محنتیں ہیں۔ تو دنیا کماؤ، بھائی کمائیں گے تو دین کے لیے لگائیں گے بھی نا، جیب میں 1.5 نہیں ہے تو کیا لگائے گا؟ دھاگے نکل رہے تو کیا لگائے گا؟ حلال روزی اچھی کماؤ، وسیع کماؤ۔ بہت اللہ نے مال دیا، بڑی فیکٹری لگاؤ اس نیت کے ساتھ کہ 100 مسلمانوں کو کام دے دوں گا۔ اب 100 مسلمان کام کریں گے، پھر جو ہے
اندر جو ہے ڈسٹریبیوٹر آئیں گے، پھر ڈسٹریبیوٹر کے جو ہیں ڈسٹریبیوٹر آئیں گے، پھر ان کے جو ہیں ایجنٹس آئیں گے، پھر ان کے جو ہیں بائرس آئیں گے، پھر ان کے خریدنے والے لینے والے آئیں گے، پھر مال دکانوں پہ جائے گا، معلوم نہیں کتنے لوگوں کو روزی مل جائے گی۔ نیت کر لو کہ مجھے سب کو روزی پہنچانا ہے، میں اکیلا پیسے لے کے نہیں بیٹھا رہوں۔ لگا دو اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، پھر جب مال آئے تو نیت کر لو کہ اب مدرسوں میں لگاؤں۔ ایک بڑے میاں کا سینے کا پرابلم تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی۔ 70 سال کی عمر تھی، بڑے میاں مالدار تھے، ان کے بچے اور بھی مالدار تھے۔ 70 تو بچوں نے کہا کہ پاپا اپنے ڈاکٹر نے جائیں تمہارا آپریشن ہوں خرچو تھا آتے ذرا جو ہیں آپ نے۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اس زمانے کے اعتبار سے بتایا کہ 7 لاکھ روپے اوپن ہارٹ سرجری کا خرچہ ہو۔ تو بڑے میاں بیچ میں بولے، بڑے میاں نے یوں کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ 7 لاکھ روپے نے اپنا خرچو کریں تو મારી લાઈફ કેટલા 7 વર્ષ વધી જાય કે નહીં? ડોક્ટર ને કહા લાઈફ ની તો ભાઈ કઈ ગેરંટી નહીં, એ તો ડોક્ટર ના ટેબલ પર બી તું મળી જાય, મને કઈ એનો ગેરંટી હું નહીં આપી શકું। بیٹوں کو کہا 7 لاکھ لے کے قبر میں چلا جاؤں گا، زندگی تو اللہ نے بغیر آپریشن کے یا آپریشن کے بعد جتنی دی ہے اس سے بڑھنے کی ہے نہیں، وہ تو لکھ دی گئی، تو مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے بیٹا، جس طرح سے یہ گھڑیال چلتی ہے اس کو چلنے دے، خالی خالی چھیڑ چھیڑ کریں گے، چالتا بڑھ دیا نہیں حیران کرے تو ودارے پڑھانی مارے تو مگج ماری کر۔ تو یہ دل کی گھڑی چل رہی ہے، اس کو چلنے دو، جب تک یہ ٹک ٹک چلتی ہے چلو گی اور کٹ ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تم مجھے دفنا دینا، میرے لیے فاتحہ خوانی کر دینا، قبر میں پہنچ جاؤں۔ ایسا بھی جگر ہونا چاہیے کہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہو، ہر وقت تیار رہو دوستو، کب آ جائے وقت کوئی یقینی ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو جہاں جانا طے ہے وہاں کی تیاری پہلے سے کر کے رکھو، روزانہ قرآن کا ذخیرہ جمع کر کے رکھو، روزانہ درود شریف کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر کے رکھو، روزانہ استغفار کا ذخیرہ کر کے رکھو، روزانہ نفلی نمازوں کا سرمایہ جمع کر کے اپنی آخرت کے لیے رکھو۔ ڈاکٹر اقبال نے 70 لاکھ درود شریف جو ہے مرنے سے پہلے پڑھ کر اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے، بڑے دیندار۔ تو بیٹا یہ 7 لاکھ ایسا کر کہ فلان جگہ مدرسہ چلتا ہے، اس کے اندر روم بنانے کے اس میں دے دے کہ باجی હું ફાયદો થયા તા મદ્રસાની અંદર તો આપવા વાળા બહુ છે કે આપણે એ વિચાર નહીં કરવાનો કોણ આપવા વાળું છે કોણ આપણે આપવાનું છે, આપણને આપણી જન્નત બનાવવાની છે, આપણી આખિરતની ફિકર કરવાની છે, બીજા આપવાના હોય તે આપે, તે તો પોલાની જિંદગી બનાવતા હોય જન્નત બનાવતા હોય, આપણે આપણી જન્નત બનાવવાની છે તો આપણે ખર્ચો કરવાનો। ऑपरेशन नहीं करवाए اور یوں کہا کہ میں مر جاؤں گا اور مدرسے میں بچے پڑھیں گے اور میرا اعمال نامہ کھلا رہے گا اور مجھے ثواب ملتا رہے۔ اس میں تو ایسا ہے کہ میں خرچ کروں گا مر جاؤں گا تو یہ 7 لاکھ سیدھے قبر کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے، کیا کام آئیں گے وہاں؟ تو میری زندگی کو چھوڑ دے، 80 سال تو جی لیا میں نے اور کتنا جینا ہے مجھے؟
میرے والد صاحب سے میں نے کہا ابا ابھی آپ کو بہت عمر کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے دین کے کام کے لیے استعمال کیا، الحمدللہ بہت رہے دنیا میں، بس آخرت کی تیاری کرو، وہاں کی آخرت کے لیے میں بالکل تیار ہوں، ذرا بھی مجھے فکر نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، ہاں آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، اس کی ہر مومن کو فکر کرنی ہے، ہر بچے کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ، اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس ان کو ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی، اور جگہ عطا فرمانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے ان کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ بھائی حضور تو دنیا میں آئی ہیں معلم بن کر، قرآن کے معلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو مدرسہ بھی ہے اس کا کنیکشن سیدھا مسجد نبوی سے حضور کے قلب اطہر سے قائم ہو جاتا ہے، وہاں سے سپلائی آتا ہے اور یہاں بچے پڑھتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ قید خانے میں تھے، آزادی کے سلسلے میں قید کیے گئے، قید خانے میں تھے۔ بہت سے بیچارے ایسے علماء مظلوم رہے ہیں جو قید خانوں میں رہے، مولانا فضل حق خیر آبادی، ان کے لوگ قدم چومتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے اور پیشانیاں چومتے تھے اور ان کے جوتے اٹھانے کو فخر سمجھتے تھے۔ وہ مالٹا کی جیل میں گندگی کے ٹوکرے اٹھاتے تھے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور پھینکنے جاتے تھے دور۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ قید خانے میں تھے۔ اب قید خانے میں کیا کریں گے بھائی؟ ہمارے اللہ والے کہیں بھی جائے نا تو وہ جو بھی چیز ہے اس کو خانقاہ بنا دیتے تھے، قید خانے کو بھی بنا دیا خانقاہ۔ اب جو بھی آئے ہیں قیدی مسلمان، ان سے پوچھتے ہیں قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا، چلو کل سے بیٹھ جاؤ۔ کیا کرو گے؟ صبح سے شام وہاں کوئی کام تو کرنا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، پھر قرآن پڑھو، رات کو بیٹھ جاؤ، وقت نکالو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، اللہ اس کی برکت سے چھٹکارا بھی دے دے گا۔ تو حضرت گنگوئی نے کئی قیدیوں کو قرآن کریم پڑھایا، بڑا شیخ وقت اور شیخ زمانہ، اور جو قیدیوں کو قرآن کریم پڑھا رہے۔ اب ادھر جو ہے آرڈر آ گیا حضرت گنگوہی کو ریلیز کرنے کا، بھائی ان کو قید خانے سے رہائی مل گئی۔ تو وہ قیدی جن کا قرآن شریف ابھی باقی تھا وہ روئے، اور رو کر انہوں نے کہا حضرت ہم آپ چلے جائیں گے تو ہم کو قرآن شریف کون ختم کرائے گا؟ فرمایا نہیں جاؤں گا، جب تک تیرا قرآن ختم نہیں ہو جاتا میں قید خانے سے باہر نہیں جاؤں۔ تو 6 مہینے قید خانے میں رہے اور قید خانے کی روٹی کھاتے رہے، اور وہ قیدیوں کو قرآن ختم کرایا، پھر قید خانے سے نکلے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز مالٹا کے قید خانے میں تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ ایک اور قید خانے میں بھی تھے، وہ تو کئی بار قید خانوں میں گئے ہیں، نکلے ہیں، گئے ہیں، نکلے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ایک دن حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے قید خانے میں، تو دیکھا کہ بچوں کو پڑھا، قیدیوں کو پڑھا رہے، قرآن شریف پڑھا رہے۔ ارے حضرت بخاری پڑھاتے پڑھاتے یہ کیا شروع کیا آپ نے؟ فرمائی اللہ کے اختیار میں، جب چاہتے ہیں بخاری پڑھواتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن پڑھواتے ہیں۔
اب اللہ یہاں قرآن پڑھوا رہے ہیں. دیکھیے یہ تمام قیدی جو ہیں ماشاءاللہ دیندار ہو گئے اور قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ قید خانہ کیا ہے، خانقاہ میں تبدیل ہو گئے، اللہ اللہ کرنے والے بن گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کے یہاں آ کر خوشی حاصل ہوئی کہ بے فضلہ تعالی گاؤں کے مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو آباد رکھے. اس کے علاوہ گھر میں الحمدللہ یہ مکتبی نظام چل رہا ہے، قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کا نظام چل رہا ہے. اللہ اس کو بھی جاری رکھے. نمبر 2، ہمارے بچے اور بچیاں 10 سال 9 سال میں قرآن شریف جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں اور تعلیم الاسلام وغیرہ 1-2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیا میں لگ جاتے ہیں. پھر وہ قرآن شریف بھول جاتے ہیں کیونکہ گھر پڑھنے کا نظام رکھا نہیں. تو جب گھر پڑھنے کا نظام نہیں رکھیں گے تو قرآن کریم یاد بھی جلدی ہوتا ہے، بھول بھی جلدی جاتا ہے آدمی. یہ ہم لوگ عجمی ہیں اور قرآن عربی میں ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹیویٹی چاہیے ہر وقت، کنیکٹیویٹی ود دی قرآن. دین یو کین ریمبر قرآن کریم آل دی ٹائم. لیکن اگر آپ forget the Quran, if you don't read and recite Quran Kareem, then you will lose the Quran. You will miss the Quran. آپ قرآن بھول جائیں گے. So it is very important. Then you become the mature. بالغ ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، ذرا پڑھ کے دیکھنا کتنا قرآن یاد ہے آپ کو. نہیں ہے تو آج ہی قاری مسیح اللہ سے رابطہ قائم کیجئے، اپنا نام لکھوائیے. بچیاں حضرت مفتی صاحب کی صاحبزادی پڑھا رہی ہیں اور بہترین اس کا رزلٹ آیا ہے. گاؤں کا ماحول نہایت عمدہ بچیوں کا ہوا ہے. برقعے پہننے لگی، اوڑھنے دوپٹے اوڑھنے لگی، گھر میں جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنے لگی. اتنا اچھا سر مکتب کا آیا ہے. تو صاحبزادی کے پاس حضرت کی جو ہے بچیاں نوجوان جائیں اور اپنا قرآن کریم ٹھیک کریں اور اپنی نمازیں ٹھیک کریں، اپنا وضو ٹھیک کریں، اپنی عبادات ٹھیک کریں، استنجا کے مسائل معلوم کریں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھ رہا تھا میں، اس میں لکھا ہے کہ کچھ علماء نے شکایت کی کہ حضرت ہمارا روزی روٹی کا جو نظام بالکل چل نہیں رہا ہے، کیونکہ سب آپ کے دربار میں بڑے بڑے وزیر رہتے ہیں، وہ پڑے ہیں مال و دولت کے اندر، مسلمان ہیں، لیکن نمازوں کا دین کا ذرا بھی ذوق نہیں ان کے اندر. اچھا ایسا ہے تو تمہارا گزر کیسے چلتا ہے؟ تو کہا گزر تو بس اللہ چلاتا ہے. ایک مدرسے کے معتمم کو میں نے پوچھا کہ تمہارا خرچہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنے لاکھ روپے خرچہ ہے. میں نے کہا چندہ کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس سے آدھا چندہ ہوتا ہے. میں نے کہا آدھا؟ 6 مہینے کیا کرتے ہیں؟ کہ 6 مہینے اللہ ہی اللہ. یہ جواب دیا. کالج والوں کے پاس فنڈ ہیں، اسکول والوں کے پاس فنڈ ہیں، ان کے پاس لاکھوں کے ڈونیشن ہیں، ان کے پاس سب ہے. کوئی اسکول قرضے میں نہیں چل رہی ہے، کوئی کالج قرضے میں نہیں چل رہی. کیا ہو گیا کہ مکتب کو بیچارے کو لالے پڑ رہے ہیں، مدرسوں کو لالے پڑ رہے ہیں، ان کو زکاتوں کے پیسے وصول کرنے پڑ رہے ہیں. کیا ہے؟ کیا نہیں ہے امت کے پاس پیسہ؟ عالمگیر نے کہا میں آج تم کو ٹھکانے لگاتا ہوں.
اللہ نے بڑی سمجھ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی. 40 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا تھا. 2-3 سال میں قرآن شریف حکومت کے ساتھ یاد کیا. ہمارے پاس کوئی دھندا نہیں ہے پھر بھی ہم قرآن یاد نہیں کرتے, پڑھتے بھی نہیں. حفظ کرنا تو چھوڑو, دور کی بات بھی. کام کیا ہے تو کہ بہو بیزی بہو چھوں. میں نے کہا کیا کام کرتا ہے تو کہ کام کا ہی نہیں ملے. یہ ہمارے بیزی ہونے کا حال ہے. عالمگیر نے ایک وزیر کو بلایا دربار میں, اور وزیر کو بلا کے کہا کہ تیسرا کلمہ پڑھ. اس کو یاد نہیں تھا. وہ کہیں گے پھیپھے کرنے لگا. اور میں کل اگر تیرے کو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے تو کوڑے لگاؤں گا. دوسرے وزیر کو بلایا. سنتیں کیسے ادا کی جاتی ہے دوپہر کی بتا. اس کو بھی نہیں آتا تھا. وہ لوگ جلدی جلدی گھر گئے اور جتنے علماء فارغ تھے ان تمام کو اپنے یہاں سروس کے اوپر رکھ لیا اور اچھے اچھے وظیفے دینا شروع کیا. سب الحمدللہ علماء کام میں لگ گئے اور وزیروں کو دین آ گیا. تو آج کے دور میں مکاتب جو ہیں یہ ہمارے سماج کی دھبکتی ہوئی نبض ہے, ہمارے دلوں کی دھڑکنیں. اگر یہ بچے پڑھیں گے نہیں تو نماز میں کیا پڑھیں گے؟ نماز میں قرآن شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو نماز کا قرآن شریف تو سیکھ کراؤ کم سے کم. ان کو پورا قرآن کریم تو یاد کراؤ, ناظرہ تو پڑھاؤ, اور نیت کرو کہ ہر ایک کو حافظ بنائیں گے. ہر بچے کو انشاءاللہ حافظ بنائیں گے. اور ہر والد والدہ نیت کریں. دیکھیے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, پہلا مدرسہ. حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا. اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑائے گئے تو ان کو دودھ چھڑانے کے وقت ماں کی گود میں قرآن شریف کے 6 رکوع یاد تھے. کیوں یاد تھے؟ کیونکہ ماں قرآن پڑھتی بہت زیادہ تھی. جب دودھ پلائے قرآن پڑھ پڑھ کر پلایا تو بچے کے ذہن میں بیٹھتا گیا قرآن. بچہ بہت اثر لیتا ہے. جیسی آپ حرکت کریں گے اس کا ٹرو کاپی جو ہے دل میں جا کر بیٹھ جائے گا, آگے جا کر جو ہے وہی کاپی کرے گا. اس لیے بچوں کے سامنے ماں باپ کو غلط حرکت نہیں کرنا, ورنہ بڑا ہو کے وہی حرکت کی کاپی وہ بچہ کرے گا. اس لیے آج تو یہ بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے اجلاس قائم کیا گیا, جس میں حضرت مفتی ہارون صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بھئی تو آ جا. تو میں تو منتظر ہی رہتا ہوں کون بلاتا ہے مجھے. دوڑ کے آ گیا, حاضر خدمت ہوا ہوں. شاید میری گزارشات میں سے کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ معاف فرمائیں, لیکن میں دل کا درد آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ آج دوستو ہم اپنی اولاد کی دنیا کی کتنی فکر کر رہے ہیں. الحمدللہ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے, دیش کا اچھا ناگرک بنائیے, سماج کا اچھا سیوک بنائیے, اچھا مسلمان بااخلاق بنائیے, ایجوکیٹڈ بنائیے. گریجویشن اچھا ہو, ایجوکیشن اچھا ہو, اس سے کوئی منع نہیں کرتا. کس مولوی کی شامت آئی ہے کہ آپ کو اسکول پڑھانے سے منع کرے گا؟ ویسے ہی مولویوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ہم لوگ جب بھی پیچھے پڑے ہیں تو اگر ایسا ایک جملہ ہم بولیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ایسا تو ہم کہتے نہیں. پڑھائیے, آگے بڑھیے.
قدم بڑھاؤ، ترقی کرو ضرور، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ اس بات کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جہاں جہاں مکاتب چل رہے ہوں، جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو فیڈ بیک کیجئے، ان کی پشت پناہی کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائیے، ان کا حوصلہ بلند کیجئے، اور ہو سکے تو ان کو سفید لفافے میں کچھ نوٹیں بھی رکھ کر دیا کیجئے۔ پھر لفافے کیا کام آئیں گے وہ دکانوں میں جو پڑے ہیں؟ اس لیے وہاں سے لائیے لفافے اور اس کے اندر کچھ رکھیے وزن، اور ان علماء کو دیتے رہیے کہ آپ ہمارے اولاد کے بہت بڑے محسن ہیں، آپ ہمارے بھی محسن ہیں، لہذا آپ کے احسان کا بدلہ ہم تو کیا دیں گے؟ یہ پھول نہیں تو پھول نہیں، پاکھڑیات ہماری خدمت نہیں اندر پیش کری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، اپنا مکان انہوں نے دیا ہے قال اللہ قال الرسول کے لیے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، کئی مکانات عطا فرمائے، اور ہر مکان میں اللہ کا نام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔